السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، فکشن فرینزی ناولز میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ آج جی آپ لوگوں کے لیے نیو ناول لے کر آئی ہوں جس کے رائٹر ہے زویا علی شاہ، اور یہ چینل ہے زویا علی شاہ کا سیکنڈ چینل ہے، اس پہ وائس اوور ہوا کرے گا۔ اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا اور بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگا، ٹھیک ہے؟ میرا نام ہدا ماجد ہے اور چلتے ہیں ناول کی طرف، چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ جھٹکے سے آنکھوں کو کھول کر نم آنکھوں سے بلاج کے چہرے کو غصے سے دیکھتی ہوئی چیخ رہی تھی۔ تمہارے ٹکڑے کر دوں گا اگر دوبارہ مجھ سے چھوڑنے کی بات کی تو۔ مجھ سے آزادی صرف مرنے کی بات تھی تمہیں نصیب ہو سکتی ہے۔ بلاج نے اس کے بالوں کو مٹھی میں پکڑتے ہوئے جھٹکا دیا تو حور بری طرح سے تڑپ گئی تھی۔ میرے بال چھوڑ دیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ بلاج کی مٹھی سے جکڑے ہوئے بالوں کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے روتی تھی۔ آنسو صاف کرو، وہ حلق کے بل چلایا۔ اس طرح رو کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ میں ظالم اور سفاک شوہر ہوں، جبکہ حقیقت سے تم بخوبی واقف ہو۔ مجھے سب کرنے کے لیے تم مجبور کر رہی ہو۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ مٹھی میں جکڑے ہوئے بالوں کو نرمی سے چھوڑتے ہوئے سرد لہجے سے کہا۔ میری ذرا سی سختی سے تمہیں درد ہونے لگا۔ میری ذرا سی سختی تم سے برداشت نہیں ہوئی، مگر کبھی میرے بارے میں نہیں سوچا۔ جب تم دن میں 36 بار مجھ سے ایک لفظ اور دہرا کر سناتی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، مجھے اس سے کہیں زیادہ درد ہوتا ہے۔ ہر بار تمہاری اس بات کو نظر انداز کر جاتا ہوں، صرف اس لیے تمہارے دل میں جو درد ہے شاید میری خاموشی سے، میرے دور رہنے سے کم ہو جائے، مگر تم نے تو میری خاموشی، میری دوری کو میری کمزوری سمجھ لیا ہے۔ ایک بات دماغ میں بٹھا لو، چودھری بلاج نہ تو کل کمزور تھا نہ آج کمزور ہے۔ کیوں نہیں ایک بات تمہاری سمجھ میں آتی کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور محبت انسان کو کمزور بنا دیتی ہے۔ تم سے دوری اختیار کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ بلاج نرمی سے اس کے بالوں میں چہرہ چھپانے لگا تھا۔ حور کا نکھرا نکھرا سا روپ بلاج کو کسی میگنیٹ کی طرح اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ حور دل سے جانتی تھی کہ بلاج اسے بہت پیار کرتا ہے، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی جس کے اندر اس پیارے بھائی کی محبت کود کود کر بھری ہوئی تھی۔ اپنے بھائی کی محبت اور درد سے لبریز اس کے اندر بلاج کی محبت کی جگہ نہیں بن پا رہی تھی۔ وہ لاکھ کوشش کرتی مگر بلاج بھی اس کے قریب آتا تھا، اسے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ اسے محبت، پیار، رومانس سے نفرت ہو چکی تھی، اسے صرف اپنا بھائی یاد تھا۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں اس قدر مجبور تھی کہ اپنے حقیقی رشتے سے وہ دور ہوتی جا رہی تھی۔ بلاج اس پر پورے حق رکھتا تھا، اس کے بعد بھی اس نے خود پر قابو رکھا ہوا تھا۔ حوریہ بچی نہیں تھی، ہر چیز کو سمجھ رہی تھی، مگر سمجھ کر وہ اپنے دل کو اس کے لیے نہیں منا پا رہی تھی جو بلاج چاہتا تھا۔ بلاج جیسے جیسے اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے ہوئے لبوں سے لمس چھوڑنے لگا تھا، حوریہ کے رونے میں شدت آنے لگی تھی۔ شدت سسکیوں میں بدلی تو بلاج نے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ بلاج کا سفید چہرہ غصے سے لال پڑ چکا تھا، غصے سے چہرے کو نفی میں ہلاتے ہوئے سرخ آنکھوں سے حور کو بری طرح گھورتے ہوئے دیکھا اور جھٹکے سے اس سے دور ہو گیا تھا۔ کہاں جا رہی ہیں؟ بلاج جو غصے سے اپنا کوٹ اٹھا کر کندھے پر رکھتا اور دروازہ کھول کر باہر نکلنے لگا تھا، حور نے بلاج کو یوں غصے سے باہر جاتے دیکھ کر تڑپ سے پوچھا۔ مرنے جا رہا ہوں، اگر اجازت ہے تو مر جاؤں، وہ پلٹ کر غصے سے بولا تھا۔ پلیز بلاج، میری بات سن کر جائیں۔ حور بیڈ سے جھٹکے سے اٹھتی ہوئی بلاج کے بازوؤں کو پکڑ کر پیچھے کرتی خود دروازے کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی۔ پاؤں ٹھوکر سے دروازے بند کرتے ہوئے بلاج کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اب اس کا کیا مطلب سمجھو کہ تم یہ سب کر کے مجھے آزما رہی ہو؟ مجھ سے دور ہٹو حور، میں پاگل ہو جاؤں گا، اسے خود سے دور کرتے ہوئے بلاج سختی سے بولا تھا۔ تم میری کمزوری ہو، یہ بات تمہیں بہت سکون دیتی ہے، اس لیے تم ہر نئے انداز سے مجھے تڑپا کر لطف اندوز ہوتی ہو۔ ایسا نہیں ہے، پلیز میری بات سنیں۔ بلاج اسے سائڈ پر کرتے ہوئے ہینڈل گھمانے لگا تھا۔ اور پھر سے اس کے سینے کے سے لگتی اسے جانے سے روک رہی تھی۔ پلیز مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں، میں کوشش کر رہی ہوں ٹھیک ہونے کی۔ کتنا ٹائم چاہیے تمہیں ٹھیک ہونے کے لیے؟ اتنے مہینے گزر جانے کے بعد بھی تم وہیں کھڑی ہو، مجھے تو نہیں لگتا کہ تم کبھی ٹھیک ہونا چاہتی ہو۔ میں کیا کروں؟ میں وجدان بھائی کو نہیں بھول پا رہی، آپ سمجھ نہیں رکھ سکتے۔ وجدان بھائی ہمارے لیے کیا تھے؟ سسکیوں کے ساتھ روتی ہوئی واپس اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ بلاج کو اس کی حالت پر ترس بھی آ رہا تھا اور رونا بند کرو۔ حوریہ، یہ میں ظالم نہیں ہوں، میں انسان ہوں،
میں خدا نہیں جو مجھ سے غلطی کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں اتنی سی بات سمجھتی؟ مجھے تمہاری ضرورت ہے یار۔ تم میری محبت ہو، بیوی ہو، میری ہر وقت پاس رہتی ہو۔ بتاؤ کیسے خود کو تم سے دور رکھوں؟ میں چاہ کر بھی تم سے دور نہیں رہ پاتا۔ بتاؤ کیا کروں؟ خماری سے ٹوٹے ہوئے لہجے سے بولتا ہوا، لب اس کے بالوں پر رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ بلاج کے دل کی تڑپ ہور تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا اور ہور اپنے دل کے ہاتھوں۔ بلاج؟ کچھ دیر خاموشی کے بعد ہور نے بلاج کا نام لے کر پکارا تھا۔ پلیز اگر آپ مجھے غلط نہ سمجھیں تو کچھ دن کے لیے مجھے بابا کے گھر چھوڑ آئیں۔ شاید میں وہاں سے اپنے غم کو کم کرنے کے بعد یہاں آ کر ہمارے رشتے کو نئے سرے سے جوڑ سکوں۔ میں کیسے رہوں گا تمہارے بنا؟ پاس رہ کر بھی تو ہم دور ہی رہے ہیں اور یہ دوریاں تم نے بنائی رکھی ہیں۔ پلیز کچھ دن جانے دیجیے، میں نہیں خود کو سنبھال پا رہی۔ شاید اپنوں کے ساتھ مل کر ایک ہی بار رو کر اپنا دل ہلکا کر لوں تو شاید ہمارا رشتہ بہتری کی طرف آ جائے۔ تم میرے پاس رہ کر بھی کوشش کر سکتی ہو ٹھیک ہونے کی۔ ہور میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جب تک میں تمہارا چہرہ نہ دیکھوں مجھے سکون نہیں آتا۔ میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ اس کے گرد باہوں کا حصار بنائے ہوئے، اس کے سر پر لب رکھے ہوئے، آنکھیں بند کیے کھڑا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اپنے رشتے کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتی؟ میں بھی اپنے رشتے کو ٹھیک کرنا چاہتی ہوں، مگر میں کیا کروں؟ وہ سسکیوں کے ساتھ اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ ہڑیا پلیز رونا بند کرو، ٹھیک ہے؟ اگر تمہیں لگتا ہے وہاں جا کر کچھ دن رہنے سے تم ٹھیک ہو جاؤ گی تو میں اپنے دل پر پتھر رکھ کر تمہیں چھوڑ آتا ہوں، مگر پلیز ہور واپس آ کر مجھے خود سے دور مت کرنا۔ تم یہ وعدہ کرو میرے ساتھ۔ شوہر ہو تمہارا، جو حق خدا نے دیا ہے، تم کیوں اس کو چھین کر خود بھی گناہ گار ہو رہی ہو اور مجھے بھی تڑپا رہی ہو؟ بلاش لہجے میں محبت رنگ گھل چکے تھے۔ دونوں ہی اپنی جگہ بے بس مجبور تھے اور دونوں ہی اپنی جگہ ٹھیک تھے۔ رونا بند کرو۔ ہور کی آنکھوں میں چوہدری بلاج کو آنسو اچھے نہیں لگتے۔ تیار ہو جاؤ۔ اس کے آنسوؤں کو نرمی سے صاف کرتے ہوئے بلاج آہستہ سے دور ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ ہور کو کچھ دن کی سپیس چاہیے۔ بلاج ایک سمجھدار انسان تھا، اسے بھی یہی مناسب لگا۔ شاید کچھ دن کی دوری سے اس کے رشتے کو ہمیشہ کے لیے ٹھیک کر دے۔ وہ شاور لینے کے لیے واش روم میں جا چکا تھا۔ ہور اپنے کپڑے نکال کر بیگ میں رکھتے ہوئے اپنے بابا کے گھر جانے کے لیے ریڈی ہونے لگی تھی۔ دماغ میں یہ سوچ تھی کہ کیا وہ واپس آ کر بلاج کے لیے وعدے کو نبھا سکے گی۔ آپ پلیز خدا کے لیے دروازہ کھول دیں۔ آپ کیوں بابا اور امی کو اتنا دکھ دے رہی ہیں؟ وہ آپ کی حالت دیکھ کر بیمار رہنے لگے ہیں۔ خدا کے واسطے دروازہ کھولیں، آپ کو میری قسم۔ مجھے کب سے دروازے کے باہر کھانا لے کر کھڑی تھی، میں نے دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ 15 منٹ کی جدوجہد کے بعد جا کر منت نے دروازہ کھول دیا۔ فجر کی امید کے مطابق نڈھال حالت، بکھرے بال، سوجی ہوئی آنکھیں، زرد چہرہ، سالوں کی بیمار نظر آ رہی تھی۔ کیوں تم لوگ میری جان نہیں چھوڑ دیتے؟ مجھے کیوں اکیلا نہیں رہنے دیتے؟ منت نے جھنجھلاتے ہوئے دروازہ کھولا۔ آپ ہی کھانا کھا لیں۔ مجھے نہیں کھانا۔ جب بھوک ہوگی تو میرے ہاتھ پاؤں کام کرتے ہیں، میں جا کر لے آؤں گی۔ آپ پلیز مت ہمیں اور پریشان کریں۔ ہمیں آپ کی فکر ہے، اس لیے ہم آپ کو بار بار زندگی کی طرف واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فجر کو منت کی حالت دیکھ کر غصہ آ رہا تھا۔ اتنے مہینے گزر گئے تھے، منت پیار سے ماننے والی نہیں تھی۔ اب فجر نے اپنی پیاری بہن کو اس غم کی دنیا سے باہر نکالنے کے لیے سختی کا رویہ اپنانے کا سوچ لیا تھا۔ مت کریں آپ لوگ میری فکر۔ مجھے کسی کی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے وجی کی یادوں کے ساتھ سکون سے رہنے دیں۔ بس اتنا سا احسان کر دیں مجھ پر۔ دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر فجر سے بے رخی سے بول رہی تھی۔ آپ ہی کیوں کر رہی ہیں آپ یہ سب؟ کیا آپ کو ہماری کوئی فکر نہیں؟ فجر نم آنکھوں سے منت کو دیکھتے ہوئے بولی۔ میں کچھ بھی تو نہیں کر رہی، اپنے کمرے کی حد تک محدود ہو گئی ہوں۔ ابھی بھی آپ لوگ خوش نہیں ہیں؟ جب میں آپ لوگوں کو تنگ نہیں کرتی تو آپ لوگ بھی میری جان چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ ناگواری سے چیختے ہوئے بول کر واپس جا کر لیٹ گئی تھی، کمبل کھینچ کر اوپر اوڑھتے ہوئے۔ فجر کو نظر انداز کرتے ہوئے سو گئی، جبکہ فجر جانتی تھی کہ وہ صرف سونے کی ایکٹنگ کر رہی ہے تاکہ فجر سے بات نہ کرنی پڑے۔ فجر کھانا سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے واپس جا کر دروازے کو لاک لگا کر اس کے پاس آ گئی۔ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے نرمی سے فجر نے اس کے منہ سے کمبل اتارا۔ منت نے پھر سے کمبل کو کھینچ کر اپنے چہرے پر کر لیا۔ فجر نے پھر سے کمبل کو نرمی سے اتارا تھا۔ تیسری بار منت جھنجھلا گئی تھی۔ فجر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ میری جان چھوڑ دو، مجھے میرے وجی کی یادوں کے ساتھ رہنے دو۔ وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر فجر کو گھور رہی تھی۔ منت آپ تسلیم کیوں نہیں کر لیتی کہ وجدان بھائی اب اس دنیا میں نہیں ہے؟
کیوں خود کو اتنی اذیت دے رہی ہیں؟ فجر بہت نرمی سے منت سے کہتے ہوئے اس کے اجڑے ہوئے بے رنگ چہرے کو دیکھ رہی تھی، جہاں کبھی خوشیوں کے رنگ بکھرے رہتے تھے۔ فجر سے منت کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ وجدان نے اس کی زندگی میں اتنے رنگ بھر دیے تھے کہ وہ تو اپنی ماں کی بے رخی کو بھی بھول گئی تھی۔ منت کے ارد گرد وجدان کی محبت کی خوشبو اس طرح بکھری ہوئی تھی کہ منت کو لگتا تھا کہ دنیا میں کوئی غم نہیں۔ وجدان کے جانے کے بعد منت اس طرح سے ٹوٹ کر بکھر گئی تھی کہ اسے کوئی بھی سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ تم لوگوں کی یہی باتیں مجھے زہر لگتی ہے۔ جب بھی آتے ہو میری وجہ کے بارے میں برا بولتے ہو۔ میں نہیں سن سکتی وجہ کے بارے میں ایسا کچھ، مگر تم لوگ ہر وقت میرے وجہ کے لیے ایسی باتیں کرتے ہو۔ اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو اپنے کمرے میں نہیں آنے دیتی، نہ تم لوگوں کے پاس آ کر بیٹھنا چاہتی ہوں۔ جو لوگ میرے وجہ کے زندہ ہونے پر یقین نہیں کرتے، مجھے ایسے لوگوں سے رشتہ نہیں رکھنا۔ وہ غصے سے تیز تیز بولتے ہوئے اس کے بعد ایک بات کرتی چلی گئی۔ فجر حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ فجر میں پاگل نہیں ہوں، جانتی ہوں کہ تم سب لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہو۔ فجر کو یوں غور سے دیکھ کر منت کو مزید غصہ آیا تھا۔ میرا وجہ زندہ ہے، پتہ ہے کیوں؟ اس بات پر میرا یقین اتنا پختہ ہے۔ میرا یہ دل اس بات کا ثبوت ہے کہ میرا وجہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ اپنی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے یقین سے بول رہی تھی۔ میرا دھڑکتا دل اس بات کا ثبوت ہے کہ میرا وجہ زندہ ہے۔ اگر وجہ کو کچھ ہو جاتا تو میں بھی مر جاتی۔ میرا دل ابھی تک پورے زوروں سے دھڑک رہا ہے۔ اس کا مطلب میرا وجہ ٹھیک ہے، وہ سانسیں لے رہا ہے۔ مگر آپ لوگوں کو یقین نہیں، جن لوگوں کو میرے وجہ کے زندہ ہونے پر یقین نہیں، ان لوگوں سے میرا کوئی رشتہ نہیں۔ چلی جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں چلاؤں اور تم لوگ مجھے پاگل قرار دے کر پاگل خانے چھوڑاؤ۔ اور شہادت کی انگلی سے روم کے دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فجر کو بے رخی سے باہر جانے کا بول رہی تھی۔ اس وقت منت فجر کی بہن بن کر نہیں بلکہ صرف وجدان کی بیوی بن کر بول رہی تھی۔ اسی سے وجدان سے محبت تھی، باقی سب رشتے اس وقت اسے اپنے دشمن لگ رہے تھے۔ اسے فجر کی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو بھی موم نہیں بنا رہے تھے۔ وہ پتھر کی مورت بنی ہوئی فجر کو باہر جانے کا کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جا رہی ہوں، مگر آپ وعدہ کریں کہ آپ میرے جانے کے بعد کھانا کھا لیں گی۔ جب بھوک لگے گی کھا لوں گی، میں وعدہ نہیں کر سکتی، تم جاؤ۔ منت کے لہجے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ آپ صرف وجدان بھائی سے پیار کرتی ہیں، ہم آپ کے لیے کچھ بھی نہیں۔ ہماری طرف ہمارا درد آپ کو نظر نہیں آتا۔ فجر اس کے پاس اٹھتے ہوئے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے روم سے دروازے سے باہر نکل گئی۔ ہاں، میں صرف اپنے وجہ سے پیار کرتی ہوں۔ کمبل ہٹا کر نیچے سے وجدان کے کرتے کو نکال کر سینے سے لگا کر بولی تھی۔ اسے اپنے روم میں کسی کا آنا اسی لیے پسند نہیں تھا کیونکہ منت کو لگتا تھا کہ وجدان کو اس کے بیچ میں سب لوگ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اسے کرتا چھپانا پڑتا تھا جو کہ اسے بالکل گوارا نہیں تھا۔ مجھے پلیز واپس آ جائیں، دیکھیں میں آپ کا کتنا انتظار کر رہی ہوں، ایک بار آ کر مجھے سینے سے لگا لیں۔ وہ کرتے سے پاگلوں کی طرح باتیں کر رہی تھی۔ مجھے پلیز آ جائیں، اس سے پہلے کہ میری سانسیں بند ہو جائیں، مجھے تھام لیجئے۔ مجھے منت آپ کے بنا نہیں جی سکتی۔ منت کے جینے کی وجہ چوہدری وجدان ورک ہے۔ اگر اتنی محبت دے کر مجھے چھوڑ کر ہی جانا تھا تو کیوں کیا مجھ سے اتنا پیار؟ آپ کے بغیر جینا میرے لیے موت سے بدتر ہو گیا ہے۔ اگر جانا تھا تو پھر مجھے اپنے بغیر جینا بھی سکھا دیتے۔ کیوں مجھے تڑپنے کے لیے اکیلا چھوڑ گئے ہیں؟ مجھے پلیز واپس آ جائیں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ زندہ ہیں، میرے دل نے ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی موت پر یقین نہیں کیا۔ کرتے کو لبوں سے لگائے عقیدت سے چومتے ہوئے بولی جا رہی تھی۔ وجہ اتنے مہینے گزر جانے کے بعد بھی کیوں آپ کو میری یاد نہیں آ رہی؟ کیوں آپ پتھر دل ہو گئے ہیں؟ کیوں آپ مجھے بھول گئے ہیں؟ آپ تو ایک لمحہ میرے بغیر نہیں گزارتے تھے، اب اتنے مہینے ہو گئے ہیں آپ کو میری یاد نہیں آتی؟ آپ اتنے ظالم کیسے بن سکتے ہیں وجہ؟ روز کی طرح وجدان کے کرتے سے باتیں کرتے کرتے سینے سے لگاتے ہوئے بے بسی سے زوردار آواز سے رونے لگی تھی۔ اس وقت چوہدری وجدان ورک اس کی حالت دیکھ لیتا تو تڑپ جاتا۔ اس کے دل کی نازک پنکھڑی کی جو حالت تھی، اسے دیکھ کر تو غیروں کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ وجدان تو منت کی آنکھوں میں ایک آنسو برداشت نہیں کرتا تھا، اور اب تو منت کی آنکھوں سے آنسو خشک ہونے کا نام نہیں لیتے تھے۔ آنکھوں کے کنارے سوچ کر سیاہ مائل ہو چکے تھے، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے تھے، رنگت پیلی زرد ہو گئی تھی۔ کئی کئی دن گزر جاتے تھے، منت اپنے بالوں میں کنگھی تک نہیں کرتی تھی، بس ہر وقت وجدان اس کے کرتے کو سینے سے لگائے رکھتی تھی۔ وہ جو جاتے ہوئے اتار کر گیا تھا، اس کرتے میں جیسے اس کی جان تھی، جیسے ایک جادوگر طوطے کو ہر وقت سنبھال کر رکھتا تھا۔
کہیں اس کے طوطے کا کچھ ہوا تو وہ جادوگر کی جان چلی جائے گی۔ منت کی جان اس کرتے میں بسی ہوئی تھی، ایک لمحے کے لیے اس کرتے کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ منت کی زندگی میں کوئی ایکٹیویٹی، کوئی رنگ نہیں تھے، ویرانیوں نے ڈیرے جما رکھے تھے، مگر دل کی ہر دیوار پر اس نے گہرے لفظوں میں لکھا ہوا تھا کہ اس کا وجی بالکل ٹھیک ہے، اس کا وجی واپس آئے گا۔ دیکھتے ہیں یار وجدان کا دل کس حد تک سچ کہہ رہا ہے۔ احد بیٹا اٹھ جاؤ۔ ڈاکٹر زنیرہ اپنے بیٹے کو کب سے ناشتے کے لیے آوازیں دے رہی تھی۔ احد پریشے، مجھے تنگ مت کیا کرو، آ جاؤ ناشتے کے لیے، کب سے تم لوگوں کا انتظار کر رہی ہوں، مجھے ہاسپٹل جانا ہے۔ ڈاکٹر زنیرہ ٹوسٹ پر بٹر لگاتے ہوئے اپنے بچوں سے اونچی آواز میں بلا رہی تھی۔ ماما پلیز مجھے پریشس مت بولا کرے، میرا نام پری ہے۔ جسٹ پری اینڈ پری۔ پری اپنی ماں کے گلے میں پیار سے بازو ڈالتے ہوئے روز والا ڈائلاگ بول رہی تھی۔ پریشا کو اپنا نام بالکل نہیں پسند تھا، اسے اپنا نام اور لگتا تھا۔ اس نے شارٹ کر کے اپنا نام پری رکھ لیا تھا، مگر ڈاکٹر زنیرہ کو اپنی بیٹی کا نام بہت پسند تھا۔ اس نے بڑے پیار سے اپنی بیٹی کا نام پریشا خان رکھا تھا۔ اکثر ماں بیٹی اس کے نام کو لے کر بہت بحث ہوتی تھی۔ اچھا میری ماں، آگے پہلے ناشتہ کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے، واپس آ کر تمہاری کلاس لیتی ہوں۔ تم دونوں بہن بھائیوں کا روز کا معمول ہے مجھے تنگ کرنا۔ کان سے پکڑ کر مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے اسے پاس والی کرسی پر بٹھایا تھا۔ کیا ماما آپ صرف بھائی سے پیار کرتی ہیں؟ بھائی بھی تو لیٹ ہے، سارا غصہ میرے لیے کیوں؟ پریشا مصنوعی گال پھلاتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گئی۔ آج تمہارا بھائی بھی نہیں بچے گا، اسے بھی ڈانٹ پڑے گی۔ تم دونوں نے میری ناک میں دم کر رکھا ہے، اتنے بڑے ہو گئے ہو مگر مجال ہے جو تم دونوں کبھی ٹائم پر کھانا کھانے کے لیے ٹیبل پر پہنچے ہو۔ وہ مگز کے اندر چائے ڈیلتے ہوئے پوری طرح سے مصنوعی غصہ دکھا رہی تھی، کیونکہ وہ سچ میں اپنے بچوں پر غصہ نہیں کر رہی سکتی تھی۔ دونوں بچے اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز تھے۔ وہ احد تو جیسے زنیرہ کی جان بستی تھی۔ ڈاکٹر زنیرہ کے شوہر کی ڈیتھ بہت سالوں پہلے ہو گئی تھی۔ وہ پیشے سے ایک قابل سرجن تھی جو ماشاءاللہ بہت اچھا کماتی تھی۔ اس کی آمدنی سے گھر کا گزارا بہت اچھی طرح سے چل رہا تھا۔ زنیرہ دبئی کے ایک بڑے سرکاری ہاسپٹل میں وہ جاب کرتی تھی۔ دبئی کی مہنگی اور بہترین سوسائٹی میں اپنی رہائش تھی۔ السلام علیکم موم، کیا یہ میرے خلاف آپ کے کان بھر رہی ہے؟ احد خان جینز کی پینٹ پر ہاف بازو والی بلیک کلر کی ٹی شرٹ پہنے ہوئے پہنچا تھا۔ پری اور ڈاکٹر زنیرہ نے بہت محبت اور رشک بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچتے ہوئے پری کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پیار سے پری کے سر پر تھپکی مارتے ہوئے وہ اپنی کرسی پر براجمان ہوا تھا۔ پری کی بچی، تم موم کو میرے خلاف بھڑکاتی رہتی ہو، شرم نہیں آتی؟ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے اپنی ماں کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ احد میری جان، دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں جو مجھے تمہارے خلاف بھڑکا سکے۔ ڈاکٹر زنیرہ ایموشنل ہو کر آنکھوں میں نمی لیے اپنے بیٹے کے ہاتھ کو پکڑ کر لبوں سے لگاتے ہوئے رو پڑی تھی۔ میری پیاری موم، میں تو مذاق کر رہا تھا، مجھے پتا ہے پری کے بھڑکانے سے میری موم کبھی نہیں بھڑک سکتی۔ مذاق سے پری کو ٹون کرتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر زنیرہ کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے سر پر لب رکھ کر پیار سے بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ وہ جانتا تھا اس کی ماں اس کے لیے بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے۔ اس نیلی آنکھوں والے خوبصورت شہزادے کی ماں اپنے بیٹے کو ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتی تھی، اسے ہر بری نظر سے بچا کر رکھتی تھی، ہر روز اپنے بیٹے کی نظر اتارتی تھی۔ ایسی بات نہیں تھی کہ پری اس سے پیار نہیں کرتی تھی، پری کے اپنے بھائی میں جان بستی تھی۔ وہ جان بوجھ کر احد کی ٹانگ کھینچتی تھی۔ ان دونوں کی نوک جھوک سے گھر میں رونق لگی رہتی تھی۔ چلیں اب آپ اپنے آنسو صاف کریں اور ہمیں ناشتہ دیں، جس کے لیے ہمیں روز ڈانٹ پڑتی ہے۔ احد اپنی ماں کے آنسو پیار سے صاف کرتے ہوئے اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گیا تھا۔ میں آپ لوگوں کو نہیں ڈانٹتی، تم دونوں جان بوجھ کر ڈانٹ کھاتے ہو، مجال ہے جو کبھی تم دونوں ٹائم پر کھانے کے لیے آئے ہو۔ پلیز مام، کبھی ہماری فیلنگ کو بھی سمجھ لیا کریں۔ صبح صبح اٹھنا کتنا مشکل کام ہے، آپ کو نہیں پتا؟ پلیز اب ہمیں جلدی سے ناشتہ دے دیں، میں کالج سے لیٹ ہو رہی ہوں۔ پری روز کی طرح اٹھنے کے بعد جلدی کی دھوم مچانے لگی تھی۔ بس تم یہی کرتی ہو، لیٹ اٹھو گی اور بعد میں سارا ملبہ ہم پر ڈال دیتی ہو۔ احد نے پری کو گھورتے ہوئے کہا۔ واہ جی واہ بھائی، آپ کون سا ٹائم پر اٹھتے ہیں جو آپ موم کے سامنے اپنے نمبر بنا رہے ہیں؟ مگر وہ تمہاری طرح نماز لیٹ نہیں کرتا، فجر کی نماز ٹائم پر ادا کرنے کے بعد سوتا ہے۔ ڈاکٹر زنیرہ نے دونوں کے آگے ناشتہ رکھتے ہوئے سچائی بیان کی تھی۔ ماں کی طرف داری کرنے پر احد کو زور سے ہنسی آ رہی تھی۔
بھائی میری عزت افزائی کے بعد ہنس لیجیے گا۔ ابھی کے لیے آپ جلدی سے ناشتہ کریں اور مجھے کالج چھوڑ کر آئیں، مجھے جلدی پہنچنا ہے۔ آج میرے کالج میں ایک بہت بڑا فنکشن ہے۔ اپنی اور تعریف اپنی ماں کے منہ سے نہیں سننا چاہتی تھی، پری نے جلدی سے ٹاپک بدل دیا۔ تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ۔ نہیں مام، مجھے بھائی کے ساتھ جانا ہے۔ میرے ہینڈسم بھائی کو دیکھ کر جب میری فرینڈس کے منہ میں پانی آتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو میرے بیٹے کو کہیں نظر مت لگوا دینا۔ نہیں لگے گی مام، میں سارے راستے بھائی پر عادل کرسی کا برج کرتے ہوئے جاتی ہوں، کوئی چاہ کر بھی میرے بھائی کو نظر نہیں لگا سکتا۔ اور جتنے وظیفے آپ بھائی کے لیے کرتی ہیں، توبہ کریں ہمارے بھائی کو کسی کی بری نظر تو کیا اچھی نظر بھی نہیں لگ سکتی۔ پری اپنا بیگ گلے میں ڈالتے ہوئے اپنی ماں کے وظیفوں کی تعریف کرتے ہوئے ٹانگ کھینچ رہی تھی۔ مت اتنے وظیفے اور وظائف میرے لیے کیا کرو، ایسا بھی کوئی شہزادہ چارلس نہیں جو مجھے نظر لگ جائے۔ ناشتے کے بعد نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا، ہائے بھائی، یہی تو آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کیا چیز ہیں۔ یہ تو آپ میری فرینڈ سے جا کر پوچھیں جو آپ کا چہرہ دیکھ کر ہائے ہائے کرتی ہیں۔ تم اپنی اس فرینڈس کی دور رہا کرو اور چلو، تمہیں دیر ہو رہی ہے، ماما آپ کو بھی راستے میں چھوڑ دوں گا، آئیں جلدی آئیں۔ وہ پری کے کان کو مصنوعی غصے سے پکڑتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ دونوں کو پیار سے باہر جاتے ہوئے دیکھ کر ایک بار پھر سے ڈاکٹر زنیرہ نے دعا کرتے ہوئے پیچھے سے پھونک ماری۔ وہ اپنے رب سے کچھ مانگ رہی تھی۔ زنیرہ اپنے بیٹے کو لے کر بہت زیادہ پوزیسو تھی۔ آسمان کی جانب چہرہ کرتے ہوئے دعا مانگ کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے وہ اپنے اپارٹمنٹ سے باہر نکل گئی تھی۔ ہور پلیز جلدی آ جاؤ نا، زیادہ دن کی دوری برداشت نہیں کروں گا۔ ہور گاڑی سے اترنے لگی تھی کہ بلاش نے بے تابی سے اس کو ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں پکڑ کر روک لیا۔ آ جاؤں گی، ہور نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑواتے ہوئے جلدی سے قدم گاڑی سے باہر رکھ دیا۔ ہور میری بات سن کر جانا ورنہ ابھی کے ابھی واپس ساتھ لے جاؤں گا۔ بلاش کے سرد لہجے کی دھمکی سے ہور کے قدم اپنی جگہ رک گئے تھے۔ بہت ظالم بن گئی ہو، میری بے چینیاں بے تابیاں، میری تڑپ ہر چیز کو نظر انداز کر کے جا رہی ہو، جبکہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ اس وقت میرا دل کیا چاہتا ہے۔ تمہاری قسم سے ایک ایک چیز کا حساب نہ لیا تو میرا نام چودھری بلاش نہیں۔ چودھری بلاش حساب کتاب کا بہت پکا ہے۔ میں جب تک پائی وصول نہیں کر لیتا سامنے والے کو نہ معاف کرتا ہوں نہ جانے کی اجازت دیتا ہوں، جاتی ہوئی ہور کو بلند آواز سے کہا۔ بلاش کی دھمکی سن کر ہور نے حلق سے تھوک بمشکل نیچے اتاری۔ بلاش کی بات کا مفہوم اور اس کے جذباتوں کو ہور سے زیادہ اچھی طرح کون جان سکتا تھا۔ پلیز ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، وہ جاتے ہوئے بس اتنا ہی بولی تھی۔ وہ تیز قدم بڑھاتے ہوئے وہاں سے جا چکی تھی۔ بلاش نے غصے سے گاڑی کے اسٹیئرنگ پر مکہ مارتے ہوئے گہری سانس بھری تھی۔ ہور آنکھوں میں سرخ دوڑے ابھرے تھے۔ ہور کیوں تڑپا رہی ہو مجھے؟ وہ اپنا سارا غصہ گاڑی کے اسٹیئرنگ پر نکال رہا تھا۔ تمہاری یہ دوری مجھے پاگل کر دے گی، وہ سیٹ سے ٹیک لگاتے ہوئے گہری سانس بھرے اونچی آواز میں بڑبڑایا۔ جب میں نے جانے کی اجازت دے دی تھی، کیا ہو جاتا اگر جاتے ہوئے لبوں کو لبوں پر رکھ کر سکون دے جاتی؟ ہور کیوں میرے جذباتوں کو نظر انداز کر کے میرے قہر کو دعوت دے رہی ہو؟ کیوں اتنے شفاق بن گئی ہو کہ تمہیں میری ذرا فکر نہیں؟ ہور جس دن تمہیں واپس اپنی دسترس میں لے آؤں گا، خدا کی قسم اگر ایک چیز کا حساب لیتے ہوئے تمہاری جان نہ نکالی تو میرا نام بھی بلاش نہیں۔ سرد نگاہوں سے جا چکی ہور کے راستے کو گھورتے دیکھا تھا۔ اس کا سارا غصہ گاڑی کی سپیڈ پر نکالا، گاڑی کو ہوا میں اڑاتا ہوا صلاح الدین کی حویلی کے گیٹ سے باہر لایا تھا۔ اگر بیچارہ چوکیدار صحیح ٹائم پر سائیڈ نہ ہوتا تو آج اس کی موت تو پکی تھی۔ بلاش کی بلیک چمچماتی گاڑی کے پیچھے اس کے گارڈز کی دونوں گاڑیاں بھی ہوا سے باتیں کرتے ہوئے بلاش کی گاڑی کا پیچھا کر رہی تھی۔ منت وہ گہری نیند میں منت کا نام لیتا ہوا اٹھا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ وہ نہیں سمجھ پاتا تھا کہ کیوں یہ نام بار بار اس کی زبان پر آتا ہے۔ ساتھ ٹیبل پر رکھے ہوئے جگ سے پانی کا گلاس پڑتے ہوئے اس کے لبوں سے لگایا۔ وہ ایک ہی گھونٹ میں سارا پانی اندر اتار گیا تھا۔ عجیب سی گھبراہٹ، بے چینی، جیسے کچھ کھو دینے کا خوف ہو، جیسے بہت سے لوگ مارنے کے لیے اس کی جانب بڑھ رہے ہوں۔ عجیب سی کیفیت تھی جسے وہ سمجھ نہیں پاتا تھا۔ وہ تو ایسے ہی راتوں کو ڈر کے اٹھ جایا کرتا تھا۔ احد بیٹا کیا ہوا؟ زنیرہ اپنے بیٹے کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر روم میں آئی تھی جو پانی لینے کے لیے کچن میں جا رہی تھی۔ احد کیا ہوا ہے؟ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کے ماتھے سے پسینے اپنے دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے احد کے گھبراہٹ زدہ چہرے کو دیکھا۔ وہ آج پہلی بار نہیں گھبرایا تھا،
یہ تو ہر رات کا معمول تھا۔ وہ جب بھی گہری نیند میں سوتا تو اسی طرح ٹرچایا کرتا تھا۔ اس کے لبوں پر صرف ایک نام تھا، منت، جس کے بارے میں نہ تو ڈاکٹر زنیرہ جانتی تھی اور نہ ہی احد کو کچھ یاد تھا، مگر یہ نام احد کے دماغ میں ایسے نقش تھا جیسے بھلانا ناممکن تھا۔ مام، منت کون ہے؟ کیا رشتہ ہے میرا اس نام سے؟ پلیز مجھے بتائیں، یہ نام مجھے پاگل کر دے گا۔ یہ نام ہر وقت میرے حواسوں پر کیوں چھایا رہتا ہے؟ احد اپنی ماں کے دونوں ہاتھ تھامے ہوئے متلاشی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ احد بیٹا، میں نہیں جانتی کہ یہ نام تمہیں کیوں یاد ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے چہرے پر درد دیکھ کر تڑپ رہی تھی، مگر وہ سچ میں نہیں جانتی تھی کہ منت کا احد کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ مام، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی نام سے اس قدر منسوب ہوں کہ وہ آپ اس نام کے بارے میں کچھ نہیں جانتی؟ احد جھنجھلا کر بولتے ہوئے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ احد بیٹا، آپ آرام کرو، ہم اس ٹاپک پر پہلے بھی بہت بار بحث کر چکے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ منت کون ہے، اس کا تمہاری زندگی میں کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ جب ہم پاکستان میں تھے وہ تمہارے ساتھ پڑھتی تھی، تو شاید تمہاری کوئی گرل فرینڈ یا تمہاری بہت اچھی دوست ہو۔ تو ٹھیک ہے، میں پاکستان جاؤں گا، آپ مجھے میرے کالج میری یونیورسٹی کا ایڈریس دے دیں۔ پلیز اب یہ مت کہیے گا کہ ایڈریس بھی آگ میں جل کر راکھ ہو گیا۔ وہ آپ کا ایڈریس نہیں یاد؟ اپنی مام کے منہ پر طنز مارتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زنیرہ نے نم آنکھوں سے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ آپ کو دکھ پہنچانا میرا مقصد نہیں تھا۔ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر شرمندہ ہوتے ہوئے نظریں جھکا گیا۔ مام، میں منت کو ڈھونڈ کر رہوں گا کہ منت کا میرے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ فیصلہ گو انداز بولتے بیک گراؤنڈ سے سر ٹکا گیا۔ احد، یہ کیسی ضد ہے؟ میں نے تمہیں کتنی بار بتایا ہے کہ ہم پاکستان نہیں جا سکتے، وہاں پر تمہارے بابا کی بہت زیادہ دشمنی ہے۔ تمہارے بابا کی موت کے بعد ہم لوگ اپنی جان بچا کر وہاں سے نکلے ہیں۔ میں کیسے موت کے منہ میں بھیج دوں؟ ایک بار پہلے بھی تم موت کے منہ میں جا چکے ہو، اگر اب تمہیں کچھ بھی ہوا تو میں مر جاؤں گی۔ ڈاکٹر زنیرہ کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے تھے۔ مام، کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ سایہ ہمارے سر پر سلامت رکھے۔ احد کو زنیرہ کا یہ کہنا تکلیف دے رہا تھا، کیونکہ زنیرہ جتنا پیار احد نچھاور کرتی تھی، اس بات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کی ماں اس کی جان بستی ہے۔ اس نے دل سے زنیرہ کو اپنی ماں تسلیم کر لیا تھا، کیونکہ زنیرہ کی ممتا میں جو شدت جو تڑپ تھی، اسے دیکھ کر شک کی کوئی گنجائش نہیں بچتی تھی۔ ڈاکٹر زنیرہ کے چہرے پر ایک خوف طاری تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو پھر سے کھونا نہیں چاہتی تھی، جو قسمت نے اس کی تڑپتی ممتا کو دیکھ کر اس کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ وہ احد جیسے پیارے، خوبصورت اور نیک بیٹے کو پا کر خود غرض ہو گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کبھی احد کی یادداشت واپس آئے اور وہ پری اور زنیرہ کو چھوڑ کر اپنوں کے پاس چلا جائے۔ احد کے بنا زندگی کے بارے میں سوچ کر ہی زنیرہ کی ممتا تڑپ جاتی تھی۔ آج احد کو ان سے ملے 9 مہینے ہو چکے تھے۔ احد اب پوری طرح سے ٹھیک ہو چکا تھا، مگر اس کی یادداشت اب بھی اندھیری دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ اسے اپنے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ زنیرہ کو آج بھی وہ دن یاد تھا جب وہ پاکستان سے ایک بڑی سرجری کے لیے اپنی ٹیم کے ساتھ گئی تھی۔ وہ احد اور بہت بری حالت میں ملا تھا۔ خون میں لت پت گاڑی سے کافی دوری پر گرا ہوا تھا۔ اس کا اتنا زیادہ خون بہہ چکا تھا، زنیرہ کو پہلی نظر تو یہ لگا کہ وہ مردہ حالت میں پڑا ہے۔ ڈاکٹر زنیرہ ایک تھی۔ چیک کرنے پر اسے پتہ چلا کہ ابھی بھی اس کی سانسیں چل رہی ہیں۔ وہ 6 فٹ کا نوجوان خون میں لت پت ہوا ملا تھا۔ ڈاکٹر زنیرہ نے وقت ضائع کیے بنا اپنے ڈرائیور سے ہمراہ گاڑی میں ڈال کر سیدھا ہسپتال میں لے آئی تھی، جہاں پر اسے فوراً سے اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا گیا۔ احد کے سر پر بہت گہری چوٹ لگی تھی اور ٹانگ کی ہڈی بھی 2 جگہ سے فریکچر تھی۔ زیادہ مسئلہ سر پر لگی چوٹ کا تھا۔ احد کو 48 گھنٹوں بعد ہوش آیا۔ وہ خطرے سے باہر تھا، مگر ڈاکٹر نے جب یہ کہا کہ اس سے اپنے بارے میں کچھ یاد نہیں، تو زنیرہ نے سوچا کہ اس کی پکچر سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں، شاید اس تک پہنچ جائے یا پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کروا دیتے ہیں۔ مگر بعد میں اس ڈر سے یہ ارادہ ترک کر دیا کہ کہیں اس کے اپنوں سے پہلے اس کے دشمن اس تک نہ پہنچ جائے، کیونکہ جس طرح سے کار کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، یہ کسی دشمن کی سازش بھی ہو سکتی تھی۔ اس خوبصورت شہزادے کی پرسنالٹی دیکھ کر صاف لگ رہا تھا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں۔ اس کی خوبصورتی اس کی پرسنالٹی بتا رہی تھی کہ وہ کسی اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ کچھ دن احد کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ رکھا، اور اس کے بعد زنیرہ نے اپنے سینئر ڈاکٹر سے بات کر کے اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانے کی بات کی، جس پر ڈاکٹر نے پہلے صاف انکار کر دیا اور یہ کہہ کر خاموش کروا دیا پولیس کیس بن سکتا ہے، مگر بعد میں زنیرہ نے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ ڈاکٹر، آپ مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں، میں آپ کے لیے قابل اعتماد ہوں۔ انشاءاللہ جیسے ہی اس کی یادداشت واپس آ جائے گی، میں اس کو اس کے گھر والوں کے حوالے کر دوں گی، یہ وعدہ ہے میرا۔
سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر زنیرہ کا بہت پرانا دوست تھا اور ڈاکٹر زنیرہ کے درد سے بخوبی واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ڈاکٹر زنیرہ کو اس لڑکے سے اتنی اٹیچمنٹ کیوں ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر زنیرہ نے 2 سال پہلے اپنا نوجوان بیٹا کھویا تھا جو دشمنوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ زنیرہ کے شوہر کی خاندانی دشمنی تھی جس میں پہلے زنیرہ کا شوہر قتل ہوا، مگر وہ دشمنی نہیں رکی تھی۔ دشمنوں نے زنیرہ کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا۔ اس کی گود بھی اجڑ گئی تھی۔ وہ سہاگ کا غم جیسے تیسے برداشت کر گئی تھی، مگر بیٹے کے غم نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ پری کو لے کر دبئی شفٹ ہو گئی تھی۔ اس کے پاس کھونے کو کچھ اور نہیں بچا تھا۔ زنیرہ نے ایک دوست دبئی میں رہتی تھی۔ زنیرہ کو رہنے کی کوئی خاص مشکل نہیں ہوئی تھی، مگر ملک چھوڑ کر بھی وہ اپنے بیٹے کو بھول نہیں سکی تھی۔ قسمت اس پر مہربان ہو گئی تھی تو ایک بار پھر اپنا بیٹا اس لڑکے کے روپ میں مل گیا۔ زنیرہ کے بیٹے کا نام احد خان تھا۔ ڈاکٹر زنیرہ نے تڑپ کر دیکھ کر حامی بھر لی تھی، مگر زنیرہ کو صاف کہہ دیا تھا کہ جیسے اس کی یادداشت واپس آئے گی اس کو اس کے اپنوں کے پاس بھیج دینا۔ زنیرہ نے خوشی خوشی حامی بھر لی۔ احد کو یہی بتایا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس میں اس کی یادداشت چلی گئی ہے۔ ڈاکٹر زنیرہ کا بیٹا ہے۔ زنیرہ نے ہر طرح سے احد کو مطمئن کر رکھا تھا کہ وہ اس کا ہی بیٹا ہے۔ زنیرہ کی ممتا میں ایسی کشش تھی جسے دیکھ کر احد کو یقین ہونے لگا کہ وہ سچ میں ان کا بیٹا ہے۔ کئی بار احد یہ اصرار کرتا تھا کہ اس کے بچپن کی تصویریں کہاں ہیں۔ زنیرہ یہ کہہ کر ٹال دیتی تھی کہ ان کے گھر میں آگ لگ گئی تھی جس میں ان کے بچپن کی سب تصویریں اور چیزیں جل گئی تھیں۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا تھا۔ احد کے سر کا زخم بھر گیا تھا، مگر یادداشت وہیں کی وہیں رکی ہوئی تھی۔ ٹانگ کے فریکچر بھی ٹھیک ہو چکے تھے، اب وہ پوری طرح سے فٹ تھا، مگر ان 9 مہینوں میں وہ ایک نام کو یاد کر کے خود بھی ہمیشہ تکلیف میں رہتا تھا اور زنیرہ اور پریشے کو بھی تکلیف میں رکھتا۔ منت کون تھی؟ اس نام کا اس کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ وہ یہ جاننا چاہتا تھا، کیونکہ کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا جب یہ نام اس کے دماغ میں نہیں ہوتا تھا۔ اب تو اسے اس نام پر غصہ آنے لگا تھا کہ کیا رشتہ ہے اس کا اس نام سے، کیوں وہ اس نام کو چاہ کر بھی بھول نہیں سکتا۔ مام پلیز رونا بند کریں، آپ جانتی ہیں کہ آپ کی اجازت کے بغیر میں کبھی پاکستان نہیں جاؤں گا۔ اپنی ہتھیلیوں سے زنیرہ کے آنسو پوچھتے ہوئے اپنی ماں کے ہاتھوں کو اٹھا کر چومتے ہوئے آنکھوں سے لگایا، آپ کو تکلیف میں دیکھ کر مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ مام پلیز آپ میرے لیے دعا کریں، یہ نام میرے ذہن سے نکل جائے۔ یہ نام مجھے ہر وقت اپنی گرفت میں رکھتا ہے، میں چاہ کر بھی بھول نہیں پاتا۔ وہ افسردہ سا ہو کر بے چینی سے اپنا سر اپنی ماں کی گود میں رکھتے ہوئے آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ چہرے پر پریشانی کے گہرے رنگ نظر آ رہے تھے۔ احد میں سچ میں نہیں جانتی کہ منت کون ہے، مگر وہ جو کوئی بھی ہے بہت خاص ہے جس کو تم بھول نہیں سکے۔ تمہیں اپنا آپ یاد نہیں، اپنے وجود کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، مگر یہ نام تمہارے ذہن میں نقش ہے۔ احد کے بالوں میں پیار سے انگلیاں پھیرتے ہوئے اپنے بیٹے کے پریشان چہرے کو دیکھ کر سوچ رہی تھی، اذلان، اذلان، مجھے بہت پین ہو رہا ہے، پلیز اٹھ جاؤ۔ زمل درد سے کراہتے ہوئے اذلان کو ہاتھ مارتے ہوئے اٹھا رہی تھی۔ اسے شاید لیبر پین شروع ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے تو 2 دن بعد کا ٹائم دیا تھا، مگر یہ سب اللہ کے کام ہوتے ہیں، ڈاکٹرز تو شاید اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ سوری، کب سے ہو رہا ہے یار؟ مجھے نیند میں پتہ نہیں چلا۔ اذلان اس کی حالت دیکھ کر گھبراتے ہوئے اٹھا۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے درد سے دوہری ہوتی جا رہی تھی۔ درد کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اذلان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکی۔ زمل میری جان، میں ابھی امی کو بلاتا ہوں۔ وہ کافی گھبرایا ہوا تھا۔ اذلان تو ویسے ہی پریگننٹ عورتوں پر رحم آتا تھا، یہاں پر تو تکلیف میں مبتلا اس کی پیاری بیوی تھی۔ اس کے پیٹ ہاتھ رکھتے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے سہلا رہا تھا۔ دوسری جانب کے سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے فون کو اٹھانے کے لیے وہ اٹھا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کر؟ زمل نے سختی سے اس کا ہاتھ تھام کر جانے سے روک لیا۔ میری جان، کہیں نہیں جا رہا، امی کو انفارم کرنے لگا ہوں۔ نہیں، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے اس کا توازن خراب کرتے اسے خود پر گرا چکی تھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے درد ہو رہا ہے اور آپ میرے اوپر گر گئے۔ یار سوری یار، غلطی سے ہو گیا۔ بیچارہ غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی غلطی مان کر اسے پیار سے سوری بول کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کی پیاری بیوی اس وقت بہت تکلیف میں تھی۔ تکلیف کی شدت اس کے چہرے سے نظر آ رہی تھی۔ ہر 2 سیکنڈ کے بعد وہ درد کی شدت سے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے دوہری ہو جاتی تھی اور اذلان کے ہاتھ کو سختی سے پکڑے ہوئے ناخنوں سے زخمی کر رہی تھی۔ اذلان نے ذرا سی بھی کوشش نہیں کی اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچنے کی۔ جب وہ اس کے بچوں کو دنیا میں لانے کے لیے اتنی تکلیف برداشت کر سکتی ہے تو وہ اتنی سی تکلیف کیوں نہیں سہ سکتا؟ یہ سوچ کر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دے رکھے تھے تاکہ وہ اپنی تکلیف کو کم کرنے کے لیے اس کے مضبوط ہاتھ تھام سکے۔
بڑی مشکل سے اذلان نے فون اٹھا کر اپنی ماں کو اطلاع دی کہ زمین کو لیبر پین شروع ہو چکا ہے اور اسے ہاسپٹل لے جانا ہے۔ جلدی سے اسے ہاسپٹل لے جانے کا انتظام ہو گیا تھا۔ حوریہ، سریا بیگم اور منت اور فجر ریاض برگ ساتھ ہاسپٹل ساتھ جا رہے تھے۔ وجدان کے جانے کے بعد آج پہلی بار منت اور فجر نے گھر سے باہر قدم رکھا۔ منت اپنے روم سے باہر نہیں آتی تھی، مگر اذلان کے بچوں کا دنیا میں آنے کا سن کر پتہ نہیں کیسے اس نے روم سے باہر قدم بھی رکھا اور ساتھ جانے کی حامی بھی خود بھری۔ 2 گاڑیاں آگے پیچھے ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ ایک گاڑی میں سریا بیگم، اذلان، حوریہ اور زمل تھے۔ دوسری گاڑی میں فجر، منت اور ریاض برگ جا رہے تھے۔ عافیہ اس لیے نہیں آئی تھی کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ نیند کی دوا لے کر سو رہی تھی۔ سریا بیگم کو منت کا جانا زہر لگ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس بانجھ کا سایہ اگر زمل اور بچوں پر پڑا تو ان پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ اس نے دبے لفظوں میں یہ بات اپنے شوہر سے کی تھی، مگر سریا ریاض برگ کی غصے والی گھوری دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی۔ ریاض برگ نے سختی سے کہا تھا کہ سریا بیگم، میں اپنے مرحوم بیٹے کی بیوہ اور اپنی بھتیجی کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ سریا بیگم کو ریاض برگ کی بات ناگوار گزری تھی، لیکن سوائے خاموشی کے کوئی حل نہیں تھا۔ اس کا اگر بس چلتا تو وہ چلتی ہوئی گاڑی سے منت کو نیچے پھینک دیتی۔ ہاسپٹل میں آتے ہی زمل کو فوراً سے ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ ڈیلیوری کا ٹائم بالکل نزدیک تھا، جیسے کہ سب پہلے ہی جانتے تھے کہ زمل ٹوئنس بیبی کو پیدا کرنے والی ہے۔ سب لوگ زمل کے لیے بہت زیادہ پوزیسو تھے۔ سب اس کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ زمل کو آپریشن تھیٹر کے اندر لے گئے تھے کیونکہ اس کی ڈیلیوری نارمل نہیں ہو سکتی تھی۔ سب لوگ آپریشن تھیٹر کے باہر ویٹنگ ایریا پر انتظار کر رہے تھے کہ کب کوئی خوشخبری آئے اور اس کی سانسیں بحال ہوں۔ فجر اٹھ کر نیچے گراؤنڈ فلور پر بنی ہوئی نماز کی جگہ پر نوافل ادا کرنے چلی گئی۔ وہ نوافل ادا کر کے جیسے ہی باہر نکلی، تھوڑی ہی دوری پر کسی نے اس کے ہاتھ کو جھٹکے سے کھینچ کر بند کمرے کے اندر کر لیا۔ وہ بری طرح ڈر گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، مقابل نے سختی سے اس پر منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دیوار کے ساتھ پن کر دیا۔ فجر نے چپٹ کر خود کو آزاد کروانا چاہا۔ وہ بہت مضبوط بن چکی تھی، مگر مقابل اس سے کہیں زیادہ مضبوط تھا۔ براق کی جان، چیخنا مت، میں ہوں۔ براق کی بھاری آواز کو کان میں اترتے محسوس کر کے اس کی گھبراہٹ میں کمی آئی تھی۔ آپ نے تو میری جان نکال لی تھی۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ میری جان نکالنی تو ابھی باقی ہے۔ سرگوشی کرتے اس کے کان کی نازک کولوں کو دانتوں سے کاٹتے ہوئے مسکرایا تھا۔ دشمن جان کا مسکرانا ہی جان لیوا تھا۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا اگر کوئی دیکھ لیتا تو؟ اگر ڈرتا ہوگا تو کبھی تم سے مل نہیں سکتا، اور تم سے ملے بغیر میرے بے چین دل کو سکون نہیں آتا، خماری سے کہتا اس کے چہرے سے چہرہ رب کرتے ہوئے۔ سخت بیئرڈ کی چبن دے کر اسے سسکاریاں بھرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ براق کا قریب آنا فجر کو اچھا لگ رہا تھا۔ اس کی دھڑکن محبت کی دھن پر رقص کر رہی تھی۔ فجر کی دھڑکنوں کا اتار چڑھاؤ براق کے مضبوط سینے سے لگ کر اس کے سخت دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہا تھا۔ براق، پلیز مجھے جانے دو، سب میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کوئی آ جائے مجھے جانا چاہیے۔ فجر، بہت پیاسا ہوں، اپنی پنکھڑیوں سے مجھے سحراف کرو، میں اور کچھ نہیں سننا چاہتا۔ وہ سرگوشیاں اتارتے ہاتھوں سے اس کی دھڑکنوں کو نرمی سے چھوتے ہوئے، بے باکی سے اس کی نسلوں میں دیکھتے ہوئے خماری سے بول رہا تھا۔ فجر اس کی بے باکی پر کانوں کی لو تک سر پڑ گئی تھی۔ براق کے دونوں ہاتھ اس کی نازک دھڑکنوں پر اپنی بے باکیاں دکھاتے ہوئے جان نکالنے پر تلے تھے۔ وہ براق کے ہاتھوں کی سختیوں کو دھڑکنوں پر برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ نرمی سے ہاتھ کو ہٹانا چاہا، براق کی گرفت میں مزید سختی آنے لگی تھی۔ فجر، کوئی رکاوٹ پیدا مت کرنا، بہت مشکل سے تم تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ پوری دنیا سے لڑ کر اپنے قریب کرنے کی ہمت رکھتا ہوں، مگر میرے مقابل تمہارے بابا کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے، اس ڈر سے خود پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ تیز ہوتی سانسوں میں خماری سے بہکتے لہجے میں سے اس کی پنکھڑیوں پر جھکنے لگا تھا۔ کمر پر ہاتھ رکھتے جھٹکے سے زپ کو نیچے لے جاتے ہوئے کھول چکا تھا۔ پنکھڑیوں کو قید میں لیے لبوں کی پیاس کو مٹاتے ہوئے اس کی سانسوں کو روکنے کی حد تک خود میں انڈیل رہا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا سا کمرہ تھا جہاں پر شاید ہاسپٹل کی بیڈ شیٹس وغیرہ رکھی جاتی تھی۔ اسے اس وقت کوئی ڈر نہیں تھا کوئی آ جائے گا، کیونکہ وہ ہر طرف سے بندوبست کر کے آیا تھا۔ باہر کھڑے ہوئے اس کے سول کمانڈر ہر کسی کے منہ میں پیسے ٹھونس کر اندر آنے سے روک سکتے تھے۔ کندھوں سے شرٹ کو سرکاتے ہوئے نیچے لے جاتے اس کی پنکھڑیوں کو پوری طرح سے قید کیے ہوئے تھا۔ لبوں کی نمی پیتے ہوئے وہ سفاکی پر اترنے لگا تھا۔ فجر کے ہونٹوں پر جلن بڑھنے لگی تھی، ہاتھ اس کی نرم دھڑکن پر رکھے ہوئے سختی سے مسلتے اس کی بے چینیوں کو بڑھاتا جا رہا تھا۔ وہ بنا ہاسپٹل کے کمرے کی پرواہ کیے اس کے لبوں کو سختیوں سے اپنے لبوں اور دانتوں کی چبن سے نوازتے ہوئے وہاں پر رکھے ہوئے سنگل اسٹریچر کے اوپر فجر کو جھٹکے سے اٹھا کر ڈالتے ہوئے اس پر جھکتا چلا گیا تھا۔ براق، پلیز ہوش میں آ جائیں۔
یہ ہاسپٹل کا روم ہے، آپ یہاں پر ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ وہ براق کو بے قابو ہو کر دھڑکنوں پر جھکتے ہوئے دیکھ کر شرم سے لال پڑتے ہوئے چہرے سے گھبرا کر بولی تھی، شش، مجھے اس وقت کچھ نہیں سننا اور نہ ہی سمجھنا ہے۔ روم ہاسپٹل کا ہے مگر بیوی میری اپنی ہے، جب چاہوں جہاں چاہوں تمہیں قریب لانے کا پورا حق ہے مجھے۔ اس وقت مجھے روکنے کی کوشش مت کرنا فجر، اس وقت تو میں خود کے روکنے پر بھی نہیں رک سکتا۔ میری دنوں راتیں تمہارے بغیر کیسے گزر رہی ہیں، میری تڑپ کا تھوڑا سا احساس کرو۔ فجر کے مخملی لبوں کو انگلیوں سے مسلتے ہوئے خمار زدہ لہجے میں بول کر واپس اس کی دھڑکنوں پر چہرہ چکائے بے باکیاں دکھاتے دھڑکنوں پر خماریاں اتارنے لگا تھا۔ براق کے بے باک لبوں کی گستاخیوں پر فجر سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ ایک سیکنڈ کی مہلت دیے بنا اس پر قابض ہوتا چلا جا رہا تھا۔ براق پلیز کوئی آ جائے گا۔ تیز ہوتی سانسوں میں براق کو ہوش میں لانے کی پوری کوشش کر رہی تھی مگر ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ مقابل تو اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ یہ نازک سی لڑکی اس کی کمزوری تھی اور اس کمزوری کو اس سے دور ہوئے کئی مہینے ہو چکے تھے۔ براق کی بے تابیاں اسے بے چینیاں بڑھ کر طوفان کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ اب یہ طوفان اپنے باندھ توڑ کر پوری طرح سے اپنی بیوی کے مخملی وجود پر اپنی خماریاں اتارنے کو تیار تھا۔ فجر میں سب کچھ کنٹرول میں لے کر آیا ہوں، چپ کر جاؤ۔ اس وقت تمہارے لب صرف مجھ سے پیار کرنے کے لیے جنبش کریں ورنہ تمہاری جان نکالوں گا۔ بلاؤز کے ہک کو جھٹکے سے کھولتے ہوئے دھڑکنوں پر دانتوں کی چبھن دیتے ہوئے اس کی جان نکالے گیا تھا، ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھوں کی جانب کرتے ہوئے دوسرا ہاتھ اس کی دھڑکنوں کو بے دردی سے چھوتے ہوئے اسے سسکاریاں بھرنے پر مجبور کر رہا تھا، اس کی نرم دھڑکنوں پر اپنے لبوں کی نرم گرم لمس چھوڑ رہا تھا۔ فجر تیز تیز سانسوں کے ساتھ سسکیاں بھر رہی تھی، وہ بے آب مچھلی کی طرح اس کے ہاتھوں میں تڑپ رہی تھی۔ اس کی محبت میں آگ کی تپش تھی، اس کی شدتوں میں اتنی سختیاں تھی جو فجر کی جان لینے کے لیے کافی تھی۔ وہ اس وقت صفاقی سے صرف تشنگی اپنی بے چینیاں مٹا رہا تھا، لب اس کے لبوں پر رکھے اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھائے ہوئے تھا، اس کے جسم کی ہر رانائی کو محبت سے چومتے ہوئے نرم گرم لمس چھوڑتے ہوئے اسے شدتوں کی بارش میں بھگوتے ہوئے طوفان کی مانند اس پر چھایا ہوا تھا۔ فجر کی سسکیاں بڑھنے لگی تھی، اس کی سسکیاں اس کو مزید بہکا رہی تھیں، اس کی سسکیوں کو لبوں سے روکے ہوئے اس پر شدتوں کی بارش برساتے اپنے ارمانوں کو ٹھنڈا کرتے ہوئے وہ گھٹا بن کر اس پر چھایا تھا۔ فجر اس کی شدتوں سے ٹوٹ کر اس کے چوڑے سینے میں چہرہ چھپائے لیتی تھی۔ ازلان اور جمل کے گھر دو خوبصورت بیٹوں نے جنم لیا۔ آج گھر میں خوشیاں آئی تھی، سب کے چہرے پر خوشیوں کی لالی تھی، سب اس رب کا شکر گزار تھے۔ تاریخ پھر سے دہرائی گئی تھی۔ ازلان اور وجدان جب اس دنیا میں آئے تھے تو صلاح الدین کی حویلی میں رونقیں تھی، خوشیاں منائی گئی تھی، بڑی بڑی دعوتیں کی گئی تھیں۔ آج پھر صلاح الدین کی حویلی میں دو جڑواں پوتوں نے جنم لیا تھا مگر رونقیں پہلی جیسی نہیں تھی۔ بلاج اور صدف بھی ہاسپٹل پہنچ گئے تھے، سب خوش تھے، ہاسپٹل میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی مگر ازلان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر سب افسردہ ہو گئے تھے۔ ازلان نے شدت سے وجدان کو یاد کیا تھا، اسے وہ سارے لمحے یاد تھے جن لمحوں میں وہ دونوں بھائی زندگی جیا کرتے تھے۔ ازلان کی آنکھوں میں کتنے خواب تھے اس کے بچوں کو اس کا بھائی اپنی انگلی پکڑ کر چلنا سکھائے گا۔ اس کی ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ اس کی اولاد اس کے بھائی کے جیسی نیک سیرت بنے مگر اس کے یہ خواب ادھورے رہ گئے تھے۔ آج باپ بن کر اتنی بڑی خوشی کو حاصل کرنے کے بعد بھی وہ خوش نہیں تھا۔ اسے اولاد کی خوشی تھی مگر بھائی کے جانے کا غم اتنا تھا کہ اس خوشی کو بھی پوری طرح سے محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے اولاد کی خوشی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ ایک لگائے کھڑا پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا تھا، سب لوگ اسے حیرانی سے دیکھ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو، لبوں پر ہنسی تھی۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب اسے وجدان نے کہا تھا، کہاں میں نوکیا 3310 اور کہاں تو آئی فون پرو میکس، تمہارا اور میرا کوئی جوڑ نہیں۔ کہاں روٹ کر چلے گئے وہ لمحے وجدان بھائی، کہاں چلے گئے ہو یار، واپس آ جاؤ، تم بن ہر خوشی ادھوری ہے یار، آ جاؤ واپس یا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، کتنی بھی کوشش کروں تمہارے بغیر جینے کی نہیں جیا جاتا۔ وہ بلند آواز میں روتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بچوں کی طرح سسکیاں لے رہا تھا۔ ازلان کی حالت دیکھ کر منت کی بھی سسکیاں لے کر رو رہی تھی، ماحول میں غم کی لہریں گہری ہو گئی تھی۔ ازلان ہمت کرو یار، اگر تم ایسے ٹوٹ گئے تو کون سنبھالے گا اس گھر کو؟ اب تمہارے اوپر تمہارے دو بچوں اور زمل کی بھی ذمہ داری ہے، خود کو سنبھال لو پلیز۔ آج پہلی بار بلاج نے آگے بڑھ کر ازلان کو گلے لگایا تھا
کیسے کروں ہمت؟ جو میری ہمت تھا وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ اذلان نے ٹوٹ کر بلاج اپنے بازوں سے گلے میں ڈالے۔ اسے اس کے وقت ایک مضبوط سہارے کی ضرورت تھی جسے تھامے اس کے درد کو سمجھ سکے۔ آج پہلی بار اسے بلاج میں ایک بھائی، ایک دوست نظر آیا تھا۔ اذلان وجدان کے جانے کے بعد پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا اور آج بلاج کے گلے مل کر اس کے دل کو تھوڑی سی راحت ملی تھی۔ خود کو سنبھالو اذلان، وجدان واپس نہیں آ سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ وجدان جیسے بھائی کی کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی، مگر اللہ کی رضا کے لیے سر جھکانا ہم پر فرض ہے۔ اب تمہیں سب کو سنبھالنا ہے، تم پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں، اور میں بھی تمہارا بھائی ہوں۔ میں وجدان تو نہیں بن سکتا، مگر ایک اچھا بھائی بننے کی پوری کوشش کروں گا۔ اسے سینے سے لگائے خلوص بھرے لہجے سے بول رہا تھا۔ اس کی ہر بات میں سچائی تھی۔ اذلان، تم چاہو مجھ سے اپنا دکھ شیئر کر سکتے ہو۔ پلیز اندر جاؤ، زمل کو تمہاری ضرورت ہے، وہ تمہاری راہ دیکھ رہی ہے۔ اپنے بچوں سے جا کر پیار کرو، خوشی کا استقبال کرو، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ دکھ سکھ زندگی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ نئے آنے والے مہمانوں کو خوش دلی سے ویلکم کرو۔ زمل کو فیل کرواؤ کہ خدا نے اسے کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ اس طرح وہ ٹوٹ جائے گی۔ اسے لگ رہا ہے شاید تمہیں اپنی اولاد کے آنے کی خوشی نہیں۔ بلاج نے اسے نرمی سے سمجھا کر کمر پر تھپکی دیتے اسے زمل کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ اذلان نے ہاں میں سر کو ہلاتے ہوئے اپنی آنکھوں کو صاف کیا۔ بلاج کی باتوں سے اذلان کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا کہ اس نے زمل کے ساتھ سچ میں ٹھیک نہیں کیا۔ تھینک یو سو مچ، مشکل گھڑی میں میرے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے۔ اذلان نے بلاج کا ہاتھ تھامے کہا، اپنوں کا شکریہ نہیں کہا جاتا، تم میری بہن کے سہاگ ہو اور میرے ماموں کے بیٹے، خون کا رشتہ ہے ہمارا۔ میں ابھی پرانی باتیں بھولنا چاہتا ہوں، تم بھی بھول جاؤ۔ بلاج نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اذلان کو سمجھایا اور اسے زمل کے روم میں بھیج دیا۔ وہاں پر سب بیٹھے ہوئے لوگوں کے چہرے خوشی سے کھل گئے تھے۔ آخر کار اذلان اور بلاج کے بیچ کی دوریاں ختم ہو گئی تھی۔ فجر کہاں ہے؟ اچانک سے صدف نے سوال کیا۔ وہ نیچے نوافل ادا کرنے گئی ہے، منت نے صدف کو جواب دیا۔ وہ تو کافی دیر پہلے گئی تھی، آئی نہیں ابھی تک۔ جی میں ابھی فون کرتی ہوں۔ منت کو بھی فجر کی فکر ہونے لگی تھی۔ فجر کہاں ہو؟ اب تو بیبیز بھی آ گئے ہیں، تم ابھی تک نوافل پڑھ کر اوپر نہیں پہنچی؟ منت نے گھبرا کر فجر کو فون پر پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے جلدی آؤ، سب ویٹ کر رہے ہیں۔ منت کو فون بند کر چکی تھی۔ پھوپھو اس کی کوئی پرانی دوست مل گئی تھی، اسے باتیں کرتے ہوئے دیر ہو گئی، کچھ دیر میں آ جائے گی۔ چلو پتہ چل گیا کہاں ہے، اب کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، تھوڑی دیر اور لگ جائے۔ جب بچے تھوڑی دیر نظر سے آگے پیچھے ہوتے ہیں فکر ہونے لگتی ہے۔ اب تو ڈر لگنے لگا ہے فجر کے ساتھ جو سے پہلے حادثہ ہوا میں تو آج تک نہیں بھول سکی۔ صدف نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا۔ سب لوگ اذلان کے باہر آنے کا انتظار کر رہے تھے کہ وہ کب باہر آئے اور کب ان کو اندر جانے اور بچوں سے ملنے کی اجازت ملے۔ اذلان روم میں داخل ہوا تو زمل ہاسپٹل کے بیڈ پر آنکھیں بند کیے چہرے پر ہاتھ رکھے سو رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ پر بلڈ ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ پاس ہی بیبی کاٹ کے اندر دو پیارے سے وجود چھوٹی چھوٹی سانس لیتے ہوئے سو رہے تھے۔ بچوں کو دیکھ کر اذلان کے دل نے بہت پیارے احساس کو محسوس کیا تھا۔ اس خوبصورت احساس کو اس نے آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ زمل میری جان اتنی ناراض ہے کہ میرا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ میں جانتا ہوں کہ تم جاگ رہی ہو۔ نرمی سے اس کے ہاتھ کو چہرے سے ہٹاتے ہوئے لبوں سے لگایا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ آنسو اس کی پلکوں پر شبنم کے قطروں کی طرح اٹکے ہوئے تھے۔ اذلان کے چہرے سے نظریں چراتے رخ موڑ لیا۔ سوری، میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، میں شرمندہ ہوں اپنے رویے پر۔ وہ دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے سوری بول رہا تھا۔ مجھے آپ کی کوئی سوری کی ضرورت نہیں ہے، میری کوئی حیثیت نہیں آپ کی زندگی میں، مجھے پتہ چل گیا۔ آنسو پلکوں کے باڑ توڑتے ہوئے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ رونے سے اس کی گلابی پنکھڑیاں کپکپا رہی تھیں۔ دو بیٹوں کی ماں بن کر وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ میری جان ایسا نہیں ہے، تم میری محبت ہو، میری زندگی میں تمہاری کیا حیثیت ہے یہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ میں اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہوں۔ اس کے روٹھے ہوئے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے نرمی سے بول رہا تھا۔ نہیں ہوں میں آپ کی محبت، اگر ہوتی تو آپ مجھے یوں خود سے دور نہیں رکھتے۔ مجھے بھی وجدان بھائی کے جانے کا بہت دکھ ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ وجدان بھائی سے بہت اٹیچڈ ہیں، مجھے آپ کے دکھ کا احساس ہے۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ میں آپ کے دکھ کو کم سے کم کر سکوں، مگر آپ تو اپنے آپ کو غم کی دنیا سے باہر لانا ہی نہیں چاہتے۔ ایک کمرے میں رہتے ہوئے بھی آپ نے مجھے صرف میری دوا، ڈاکٹر اور کھانے کے سوا کب آخری بار کچھ اور پوچھا تھا؟ پلیز یاد کر کے بتائیں۔ اذلان سر کو جھکائے مقابل کی ہر بات سن رہا تھا۔ وہ شرمندہ تھا، زمل کی ہر بات سچی تھی۔ وجدان کے غم میں وہ اس سے اس طرح ٹوٹا تھا کہ اس نے زمل تک کے ساتھ سب رشتے توڑ دیے تھے۔
وہ زمل سے صرف اس کی دوائی اور ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کا ٹائم پوچھتا تھا، یا اس کے علاوہ اس کی ڈائٹ کے بارے میں پوچھ لیتا جو چیزیں کیئر میں شامل ہوتی تھی، یا اسے اٹھنے بیٹھنے میں ہیلپ کر دیتا تھا، یا رات کو اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر سو جاتا۔ اس کے سوا دونوں کے بیچ میں نہ تو کوئی بات چیت ہوتی تھی، نہ ہی کوئی میاں بیوی کی خوبصورت رشتے کو برقرار رکھا گیا تھا۔ سب کچھ اذلان کی وجہ سے تھا۔ زمل نے خاموشی اختیار کر لی تھی، مگر آج اذلان کے رویے سے اسے سخت چوٹ لگی تھی، تو ایک کے بعد ایک اپنا دل کے درد بیان کرتی چلی گئی۔ میں جانتا ہوں کہ میں تمہارا گناہ گار ہوں، اب تمہاری مرضی، معاف کر دو یا سزا دو، میں سر جھکائے تمہاری ہر سزا قبول کروں گا۔ اتنے شریف بننے کی ضرورت نہیں، آپ جائیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ پہلے آپ مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تھے، اب میرے پاس نہیں ہے آپ کے ساتھ کوئی بات کرنے کو۔ میرے پاس میرے 2 بیٹے ہیں، اب یہی میری دنیا ہے، میں ان سے اپنا دل لگا لوں گی۔ وہ روتے ہوئے اذلان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، مطلب یہ دونوں میری بیوی کے ساتھ وقت گزاریں گے اور میں دور بیٹھ کر صرف تڑپتا رہوں گا؟ بہت ہی کمینے ہیں، آتے ہی میری بیوی کو مجھ سے دور کرنے کی سازش میں شامل ہو گئے۔ ایک دم سے اذلان کے اندر پہلے والے اذلان کی جھلک نظر آئی، جو بات کو کہیں سے کہیں لے جاتا تھا، جو منٹوں میں غم کے ماحول کو خوشیوں میں بدل دیا کرتا تھا۔ خبردار، جو آپ نے میرے بچوں کے لیے کچھ برا بھلا بولا تو ابھی بہت معصوم ہے۔ زمل کے اندر ممتا نے ناک سکوڑتے ہوئے تڑپ کر اذلان کو جواب دیا، ہائے میری چھوٹی سی بچوں کی اماں کو بڑی تکلیف آ رہی ہے اپنے بیٹوں کی، وہ جو پچھلے 15 منٹ سے بیچارے شوہر کو سنا رہی ہو، اس کا کیا؟ وہ شرارتی ہوتے بغیر اس کی اجازت کے اس کی پنکھڑیوں پر جھک گیا، پوری شدت سے اس کی پنکھڑیوں کو قید کیے، محبت کی بے باکیاں دکھاتے، لبوں پر نمی کے شبنمی قطروں کو پیتے ہوئے اس کی سانسوں کو روکے ہوئے تھا۔ بہت دنوں سے پیاسے لبوں پر پنکھڑیوں کی نمی کا میٹھا ذائقہ محسوس کرتے ہی وہ مدہوش سا ہونے لگا تھا۔ زمل کی ناراضگی پل میں دور ہو گئی تھی، وہ اذلان کی محبت کے گہرے سمندر میں ڈوب کر اس کا پورا ساتھ دے رہی تھی۔ تشنگی مٹاتے ہوئے دونوں نے ایک دوسرے کے ہونٹوں کو زخمی کر دیا تھا، دونوں کو ہونٹوں پر شدید جلن محسوس ہو رہی تھی، دونوں نے اتنے دنوں سے ایک دوسرے کی دوری کو برداشت کیا تھا، اب قریب آنے پر لبوں کو لبوں سے آزاد کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ دونوں کے حلق میں خون کا ذائقہ گھلنے لگا تھا، مگر پیاس بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بے اختیار اذلان کا ہاتھ اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر اس کی دھڑکنوں کو سختی سے چھونے لگا۔ اذلان پر جذباتوں کی خماری چھانے لگی تھی، اس سے پہلے کہ وہ جذباتوں کی لو میں بہتے بہت دور نکل جائے، اس کا ایک صاحبزادہ اٹھ کر رونے لگا، اس کی آواز سے دوسرا بھی رونے لگا۔ اذلان نے سر کو اوپر اٹھاتے ہوئے خمار زدہ نظروں سے زمین کو دیکھتے ہوئے مخملی دھڑکنوں پر بے دردی سے دونوں ہاتھوں سے چھوا۔ وہ سسک اٹھی تھی، وہ آنکھ کو ونک کرتے ہوئے شرارتی انداز سے مسکرایا، تیار رہنا، کر لو 1 مہینے کے ریسٹ کے بعد تمہارے ہر شکوے ہر شکایت کو اتنی شدت سے پوری کروں گا کہ اگر تم نے ہاتھ چھوڑ کر مجھ سے پیچھا چھڑوانے کی ریکویسٹ نہ کی تو میرا نام چودھری اذلان ویٹ نہیں۔ وہ بے باکی سے کہتا اس کی دھڑکنوں کو جھک کر چومتے ہوئے اپنے شہزادوں کی جانب بڑھ گیا، جو لگاتار ٹانگیں مار مار کر رو رہے تھے۔ ہاں جی، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ وہ کارڈ پر چہرہ چکائے پیار سے ان کی گالوں کو چھوتے ہوئے نرمی سے بولا، مخملی ہاتھ، مخملی چھوٹے چھوٹے دو وجود کو دیکھ کر اذلان کا دل ایک نئے خوبصورت احساس سے گدگدا رہا تھا۔ بہت ہی پیارا احساس تھا، جس کو آج سے پہلے اس نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ زمل اذلان کو اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، اس کا دل سے دعا نکلی تھی کہ اے میرے رب، ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر مت لگانا۔ آہستہ آہستہ سب لوگ کمرے کے اندر آنے لگے تھے، 2 ننھے مہمان ورک خاندان کی میں خوشیاں واپس لے آئے تھے۔ براق، مجھے جانے دو، اب آپ ہی کا فون بھی آ چکا ہے اور میں نے جھوٹ بولا کہ میری دوست مل گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، جا کر سچ بتا دینا کہ دوست نہیں، بےتاب شوہر مل گیا تھا۔ نہیں، وہ مجھے ڈانٹیں گے، پلیز اب مجھے جانا ہے۔ براق کی بے لباس دھڑکنوں پر لب رکھے ہوئے لیٹا ہوا تھا۔ میری خاطر تھوڑی سی ڈانٹ کھا لینا، اس کی آواز میں ابھی تک خماری تھی۔ وہ محبت کی بارش پوری شدت سے اس کے نازک وجود پر برسا کر بھی خوش نہیں تھا۔ فجر کی رعنائیوں پر براق اس کے سلگتے لمسوں کے نشان تھے، اس کی نازک سی جان کو کڑے امتحان سے گزار کر بھی اس کا دل اور اس کی تمنا رکھتا تھا۔ وہ ابھی فجر کو خود سے دور کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ براق پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے جانے دیں، ابھی تک آپ کا دل نہیں بھرا۔ اپنی دھڑکنوں پر اس کے ہاتھوں کی سخت ٹھنڈی انگلیوں کو محسوس کرتے ہوئے وہ گھبرا اٹھی تھی۔ تم میرا جنون ہو، اور جنون کبھی کم نہیں ہوتا، وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اس کے نچلے ہونٹ کے کنارے کو دانتوں سے کھینچتے ہوئے اپنی طرف کا ایک اور ثبوت دے گیا تھا۔
تم سے دور رہنا میرے لیے کتنا مشکل ہے، اگر میرے پاس الفاظ ہوتے تو میں لکھ لکھ کر کتابیں بھر دیتا، مگر میری بے بسی کا عالم یہ ہے کہ میں اپنے جذباتوں کو تحریر کی شکل دینے میں ناکام ہوں۔ پلیز منا لو نا اپنے بابا کو اور آ جاؤ میرے پاس، میں نہیں رہ سکتا تم سے دور، نہ ہی تمہارے بابا کے سامنے کوئی گستاخی کر سکتا ہوں۔ تمہارے بابا کی جگہ کوئی اور ہوتا تو تمہاری قسم اب تک تمہیں چھین کر اپنے پاس لے آتا، مگر مقابل ہستی کا حق تم پر مجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ میں اس بات کو جھٹلا نہیں سکتا۔ اس کے چہرے کی ہر رونق کو بےتاب نظروں سے دیکھ کر چومتے ہوئے سرگوشیاں اتارتا جا رہا تھا۔ وہ براق کی محبت سے کے سحر میں پوری طرح جکڑی ہوئی تھی۔ اسے ابھی کہاں دنیا کا ہوش تھا۔ جب تھوڑا سا ہوش آنے کی کوشش کرتی اس کے لفظوں کے جادو اس پر گہرا اثر دکھاتے ہوئے پھر اسے اپنے سحر میں جکڑ لیتے تھے۔ تمہارے بابا اپنی جگہ پر بالکل رائٹ ہیں۔ ان کی بیٹی پر ہاتھ اٹھا کر جو جرم مجھ سے ہوا ہے اس کے لیے وہ مجھے ساری زندگی معاف نہیں کریں گے۔ میں پوری زندگی خود کو اس بات کے لیے ان کی نظروں میں صحیح ثابت نہیں کر سکتا۔ اس کے لہجے میں التجا تھی، بے بسی تھی، جنون تھا۔ اس کے عشق کے ہر رنگ کو فجر بخوبی دیکھ رہی تھی، مگر وہ بھی تو مجبور تھی۔ وہ اپنے بابا کے سامنے سرکش بیٹی نہیں بننا چاہتی تھی۔ اسے براق کی تڑپ بھی نہیں دیکھی جا رہی تھی، جو کمزور نہیں تھا، سب کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، مگر پھر بھی اس کے بابا اس کے سامنے اپنی غلطی کو تسلیم کرنے والا پہلا عاشق تھا، جو جواباً اثر ہونے کے باوجود خود کو کمزور بنائے ہوئے صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا، جب اس کی بیوی کا بابا اسے اپنی خوشی اور رضامندی کے ساتھ اس کے ساتھ رخصت کرتا تو وہ روز زبردستی سے سب کچھ کر سکتا تھا زور زبردستی سے سب کچھ کر سکتا تھا، مگر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بولو نا فجر، منا لوگی نا اپنے بابا کو میرے لیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے میں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ مگر بابا کچھ نہیں سننا چاہتے۔ فجر، تم اپنے بابا سے کہو کہ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا وہ میرے ساتھ اس سے کہیں زیادہ کر لیں، مار مار کر میری چمڑی ادھیڑ دیں، مگر پلیز ان سے کہو تمہیں میرے ساتھ رخصت کر دیں۔ تم مارو مجھے، اپنے ہاتھوں سے مارو۔ میں کیسے جرات کی اپنی بیوی، اپنی محبت پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ بے بسی کے عالم میں اس کے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے چہرے پر مارنے لگا تھا کہ فجر نے مٹھی بند کر لی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ مت کریں ایسا۔ میں کیوں آپ پر ہاتھ اٹھاؤں گی؟ آپ میرے شوہر ہیں، یہ میرے لیے بہت عظیم رشتہ ہے، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ آپ نے مجھے جتنی تکلیف دی وہ سب کچھ میری حفاظت کے لیے دی تھی۔ اس رات اگر آپ نے مجھے مارا تو اس میں میری غلطی تھی، مجھے آپ کے سامنے محبت کا جھوٹا اعتراف نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے براق، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، مگر بابا سے بھی بہت پیار کرتی ہوں۔ میں بابا کے سامنے میں بلند آواز نہیں کرنا چاہتی، ورنہ ان کا مان ٹوٹ جائے گا۔ جانتا ہوں، پریشان مت ہو، انشاءاللہ خدا ہمارے لیے کوئی آسان راستہ ضرور نکالے گا۔ میں اس دن کا انتظار کروں گا جس دن تم ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ جاؤ گے۔ اس دن میں تمہیں بتاؤں گا کہ میرے دل میں تمہارے لیے کتنی تڑپ ہے۔ میرے دل کی ہر دھڑکن پر تمہارا نام ہے، ہر سانس کے ساتھ میں دعاؤں میں تمہارا ساتھ مانگتا ہوں۔ میرا وہ رب میری دعاؤں کو ضائع نہیں جانے دے گا۔ وہ ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اسے نرمی سے خود سے جدا کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا، اس کی پنکھڑیوں کو چومتے ہوئے لب عقیدت سے اس کی فور ہیڈ پر رکھی، کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کی اس کے لمس کو محسوس کرتا رہا۔ ہولیاں ٹھیک کرو اور جاؤ، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ بڑی مشکل سے دل کو سمجھا کر اسے جانے کی اجازت دی۔ یہ فیصلہ اس کے لیے کتنا مشکل تھا، یہ تو صرف براق کا دل جانتا تھا۔ اپنے دل پر صبر کے باندھ لگائے جانتا تھا کہ اس وقت اس کا جانا ضروری ہے۔ اسے باحفاظت سب کی نظروں سے بچا کر بھیجنے کا پورا انتظام تھا۔ اپنی ڈریس کو ٹھیک کرتے ہوئے وہ شرم سے نظریں جھکائے ہوئے تھی، شرم و حیا کی چادر میں لپٹی اپنے شوہر کی شدتوں پر نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ میری جان، اتنا مت شرماؤ، بہت بلش کر رہی ہو، سب کو جان بوجھ کر شک میں ڈالو گی۔ براق کے لب مسکرائے تھے اپنی بیوی کی شرم و حیا دیکھ کر۔ میری شدتوں کے خوبصورت نشانوں کو بھی چھپاؤ، ورنہ میری جان تمہاری بہن ضرور فوراً پکڑ لے گی۔ اس کے گلے پر دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے اپنی شدتوں کے نشان کو بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے حصار سختی سے تنگ کرتے اسے کچھ دیر کے لیے سینے سے لگا گیا۔ یہ سب کچھ آپ کو یہ نشان دینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ میں سب کی نظروں سے کیسے چھپاؤں گی۔ سر اس کے سینے سے ٹکائے معصوم سا شکوہ کیا۔ سوچنا تو چاہیے تھا۔ سوچا ہے، اس لیے تو اتنے سے نشان دیے ہیں، اگر نہ سوچا ہوتا تو تمہارے خوبصورت جسم پر کوئی جگہ خالی نہ چھوڑتا۔ جتنی تڑپ، جتنی شدت سے مجھے تمہارے اس نازک وجود کی ضرورت تھی۔ مرد ہوں یار، تم پر سارے اختیار رکھتے ہوئے بھی تم سے دور رہنا کس قدر مشکل ہے، لفظوں میں بیان کر کے نہیں بتا سکتا۔ اگر تم میرے دل میں اٹھے ہوئے جذباتوں کے طوفان کو دیکھ لو تو گھبرا جاؤ گی۔ خود کو سنبھال کے رکھنا، میری شدتوں کے نشانوں پر کسی کی نظر نہیں جانی چاہیے۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا کہ میری محبت کے نشان کوئی دیکھیں۔ اگلی بار جب ملوں گا تو پوری کوشش کروں گا کہ نظر آنے والی جگہوں پر نشانہ
نشانہ نہ پڑنے دو۔ شرارتی انداز سے سرگوشی کرتے اس کے گال پر لف رکھ کر نرم سلام چھوڑا تھا۔ شرارتی انداز سے سرگوشی کرتے اس کے گال پر لف رکھ کر نرم سا محسوس لم چھوڑا تھا۔ جس جی نہیں، اگلی بار ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ شرم سے لال ہوئی تھی اس کے ارادے جان کر۔ یہ تو میں طے کروں گا کہ کب تمہارے قریب آنا ہے اور کب دور رہنا ہے۔ یہ اختیار میں نے تمہیں نہیں دیا۔ جب بھی قریب آؤں گا تمہارے حواسوں پر کچھ اس طرح چھا جاؤں گا کہ میری معصوم بیوی تمہیں انکار کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ میری محبت کے رنگ ابھی تم نے دیکھے کہاں ہیں۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ وقت جلدی لائے کہ جب تم ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ جاؤ، کہیں اس تڑپ کو دل میں لیے ہی نہ مر جاؤ۔ اللہ نہ کرے، کیا ہو گیا ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ خدا میری جگہ میری زندگی بھی آپ کو لگا دے۔ پلیز آج کے بعد ایسا کبھی مت کہیے گا۔ برا کے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ تڑپ کر بولی تھی۔ اس کی تڑپ کو دیکھ کر مقابل کے لب مسکرائے تھے۔ آپ سے دور رہنا ممکن نہیں رہا۔ آپ زندگی ہو میری۔ اس کے مضبوط سینے پر لب رکھ کر بے قراری سے چومتے ہوئے اس کے دل کی ہر ایک چند لفظوں میں ظاہر ہو گئی تھی کہ وہ کتنا پیار کرنے لگی ہے۔ آخر وہ اپنی بیوی کے دل میں اپنی محبت کے دیے جلانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ یہ اس کی جیت تھی۔ وعدہ کریں آئندہ ایسا کبھی نہیں کہیں گے۔ وعدہ میری جان، ایسا کبھی نہیں کہوں گا، کبھی سوچوں گا بھی نہیں۔ مجھے تو تمہارے ساتھ زندگی جینی ہے۔ ہمارا چھوٹا سا گھر ہو جہاں ہم دونوں ہوں، ہمارے پیارے پیارے بچے ہوں۔ بہت خواہش ہے مجھے ایسی زندگی کی۔ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے بڑی محبت سے اس کے خوبصورت چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے دیکھا تھا، جیسے آخری بار دیکھ رہا ہو۔ کچھ تھا اس کی آنکھوں میں ایسا جس نے فجر کو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ چلو جاؤ، ورنہ میرا ارادہ بدل جائے گا۔ میرا ایمان ڈگمگا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ پوری طرح سے میں اپنا ارادہ بدل لوں، میری جان چلی جاؤ۔